اس کو عام کیا جا رہا ہے کلچر کے نام پہ، تہذیب کے نام پر، فنکشن کے نام پر. آج یہی سب، یہاں تک کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں اکثریت جس میں کہانی کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ یہی سب ہوتا ہے جو بدکرداری کی طرف لے جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، اور ہم آج پورا معاشرہ اس میں ہے کہ کون کون سی بیماریاں، کیسے کیسی وبائیں، کیسے کیسے امراض ہم میں آ رہے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے بدکاری بھی عام ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا ہے، اس کی تاثیر، اس کا اثر کیا ہے، اس قوم میں جو ہے موت کثرت سے ہوتی رہے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کی روزیوں کی برکت کاٹ دی جائے گی. ناپ تول میں کمی کرے اس قوم کی جو ہے روزی سے برکت اٹھا لی جائے گی. آج ہم دیکھیں، آج ایک دوسرے کو، آج جو ہے چھوٹا طبقہ بڑے طبقے کو جو ہے ہمارے ہاں کہتے چونا لگانے کو تیار ہے، اور چھوٹا طبقہ بڑے کو، بڑا چھوٹے، ایک دوسرے کو جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پورا سرکل اس میں چل چکا ہے، پورا معاشرہ اس وبا میں آ چکا، نکلنا ناممکن نظر آ رہا. آج یہی وجہ ہے. اب کیا ہوا کہ ہم اپنی دانش میں، اپنی عقل میں تو ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا، سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی روزی میں بڑھا لی. نہیں، حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اس کی روزی بے برکت ہو گئی. آپ دیکھیے بے برکتی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نچلا طبقہ جو ہوگا زندگی بھر کمانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، زندگی بھر ٹھوکریں کھاتا ہے. اور اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا لے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے دل میں چین نہیں ہوگا، روح میں سکون نہیں ہوگا، دولت میں قرار نہیں ہوگا. آج یہ اگر اس کے نتیجے میں دولت آ بھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ دل کو چین نہیں ہوتا، روح کو سکون نہیں ہوتا، اور دولت کو قرار نہیں ہوتا. کچھ پتہ نہیں ہوتا کب دولت آئے اور کہاں سے چلی جائے. یہ دیکھیے، یہ ہے ناپ تول میں کمی کا نتیجہ. آج ہم اس میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا. سوال یہ ہے، سب سے پہلے جب یہ کام شروع کیا گیا تھا اس وقت گزارا ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کوئی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، جب ناپ تول میں کمی کا رواج پڑنا شروع ہوا اس وقت ایسا نہیں ہے گزارا نہیں ہو رہا تھا. نہ نہ نہ، اس وقت ہم دوڑ چار کرنے کے، دوڑ چار کے بجائے دوڑ 8 کرنے کے چکر میں تھے. جب یہ کام شروع کیا گیا، جب ہم اس میں لگے تو اس وقت ہمارا ویژن کیا تھا کہ ہم دوڑ 4 کے بجائے دوڑ 8 کریں. تو اس لیے ہم یہ کام شروع کیا گیا. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا، بے برکتی اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے باوجود بھی پورا نہیں ہو رہا. پورا آج دیکھیں سرگرداں پھر رہی ہے پوری قوم کہ کہاں سے آئے مال، کس طرح پورا کیا جائے. آج ہمارا پورا ہی نہیں ہو رہا. یہ بے برکتی کی بہت بڑی دلیل ہے، ہم اور آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں. پھر چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناحق فیصلہ کرنے کی خبر ہو جائے تو اس قوم میں قتل اور خون ریزی پھیل جاتی ہے. جب ناحق فیصلہ ہونا، آج دیکھیے آج یہاں پر ظالم دندناتا پھر رہا ہے. آج ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے یہاں کیے جا رہے ہیں ظلم کو، کیونکہ اسے پتہ ہے آگے میں جاؤں گا فیصلہ ہوگا میرے حق میں ہوگا. آپ دیکھیں اتنی قتل و غارت گیری ہو گئی ہے کہ چند ٹکے کے سامان کے عوض آج جو ہے انسان کی جان کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اور جس کی جان ضائع ہو رہی ہے
وہ بیچارہ اکثر اوقات ایسا ہوتا پورے گھر کی کفالت کرنے والا ہو رہا ہوتا، وہ ایک انسان، ایک شخص کیا گیا، اس کا پورا گھر تباہ برباد ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں جو ہے ناحق فیصلے جو ہے میں لگ گئی ہے، بڑے بڑے اوپر سے نیچے تک۔ آپ کس طرح ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے چار دیواری میں سب کچھ ہے، بس ہمارا جو ہے انصاف کا نظام چار دیواری کے اندر ہے، بس مجرم باہر دندناتا پھر رہا ہو لیکن چار دیواری میں آ کے وہ کہے گا میں بیمار ہوں، جی ٹھیک ہے بیمار۔ آپ یہ دیکھیے، شاید ہی کہیں ایسا ہوگا کہ جہاں شراب کو شہد بنا دیا جاتا ہو، یہ ہمارا نظام ہے، تو اس کے اثرات آج ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بد عہدی کے راہ پہ چل پڑے اس قوم کی عزت بلندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے بد عہدی پہ۔ آج ہمارے یہاں وعدہ خلافی ایک دم عام ہے، یہاں تک کہ اب اسی کے نتیجے میں بڑے عہدوں پہ جو پہنچ گئے، جب ان سے کہتے ہیں آپ نے فلاں جگہ وعدہ کیا تھا، کہتے ہیں وہی تھوڑی کہ میں نے وعدہ ہی تو کیا۔ آج اس طرح جو بندے کے ساتھ وعدہ کیے جاتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لہذا آج ہم کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہمارے جو عزت تھی، جو اقبال کا سلطنت تھی، آج وہ کس طرح ہماری گاؤں پہ لگی، کیونکہ آج پوری قوم اس میں جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے دشمنوں کا ہم پر غلبہ ہو گیا، ہمارے اقتدار پر غلبہ ہو گیا دشمنوں کا، آج اس بد عملی کی وجہ سے۔ تو چونکہ یہ 5 چیزیں گنوائی گئیں، یہ گناہوں کی تاثیر ہے، ہر چیز اپنا خلقی اثر رکھتی ہے، تو یہ جو 5 گناہ گنوائے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اثر یہ ہوگا، اور آج ہم من حیث القوم دیکھ رہے ہیں، آج ہم من حیث القوم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پورا نہیں ہو رہا، ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ آج ہم امید لگائے ہوئے ہیں کہ انصاف پسند مخلص ہمیں لیڈر بن گئے، اور ہم اپنے رویہ کو ترک نہیں کر رہے۔ ہمیں چھوٹی سی پاور، ایک دکان کی پاور مل جاتی ہے تو ہم اس میں ناپ توڑ میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی فیکٹری مل جاتی ہے تو ہم اس میں کس طریقے سے اپنے ورکروں سے پیش آتے ہیں۔ تو ہر طرف سے اور امید لگائے بیٹھے ہیں کوئی اچھا انصاف پسند ہمیں حکمران مل جائے۔ دوستو یہ دونوں طرف سے یہ رویہ ہو رہا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے، ہم بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا نہیں چاہ رہے، اس لیے اوپر سے کوئی تبدیلی ہمارے اوپر نہیں آ رہی، ہم تو خود بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ ہے، آج ہمارا تصور یہ ہو گیا بس اچھے کام کرتے چلے جاؤ، برائی سے نہ بچو، بس یہ ہوگا۔ نہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ عمل صالح نہیں ہوا کہ آپ صرف اچھے کام کریں، برائی سے نہ بچے، برائی سے بچنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جی آج ہم نے یہ تصور ہی نکال، بس نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے، باقی جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غلط کام کو، اچھا کام کرنا، غلط کام کو چھوڑنا، اب کام نیک ہوگا۔ اگر آپ صرف اچھے کام کیا اور غلط کام کی پرواہ نہ کریں، اس میں بھی آپ جو ہے دھکتی رہیں، تو اس طرح آپ کا نیک عمل نہیں ہوگا۔ جی قبیلہ عبد القیس کے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت زمانے جاہلیت سے مسلمان کی طرف آئے تھے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدر کا قبیلہ پڑتا ہے، جب حرمت والے مہینے ہوتے ہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتائیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے عمل کریں اور جنت میں چلے جائیں۔
اور اپنے جو ہمارے پیچھے ہیں، جو ہماری قوم ہے، ان کو بھی بتائیں، وہ بھی اس پہ عمل کر کے جنت میں چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جو حکم دیا، فرمایا ایمان لاؤ۔ ایمان سمجھتے ہو کیا ہے؟ اللہ وحدہ، اللہ کو ایک جاننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آگے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا کہ جو جہاد کے نتیجے میں آئے گا مال غنیمت، اس میں خمس دینا، یہ چیز فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ حکم دیا کرنے کا، ایمان پہلی چیز، پھر نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے منع فرما، اس کے بعد شراب سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا کہ اس میں کھانا پینا بھی نہ کھائیں۔ وہ خنتم، دبا، نکیر، مدفت، یہ 4 قسم کے عرب کے وہ پیمانے تھے جس میں شراب پیتے تھے۔ ایک تو وہ گھڑی ٹائپ کی جو چھوٹا سا جو مٹی کا برتن ہوتا تھا، اور ایک جگ ہوتا تھا، کدو کو کھوکھلا کر کے، جڑ کو کھوکھلا کر کے بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ جن پیمانے میں شراب پی جاتی تھی اس کو بھی منع فرما دیا کہ اس کو بھی استعمال نہ کریں۔ اب ذرا غور کیجیے، کیونکہ بعد میں پھر ان برتنوں میں شراب تو حرام گئی، لیکن ان برتنوں میں کھانا پینا جو ہے جائز قرار دے دیا گیا۔ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ابھی شراب نئی حرام ہوئی ہے، ان برتنوں میں اگر کھانا پینا شروع کر دیں گے کہیں دوبارہ شراب کی طلب نہ ہو جائے۔ اس لیے جب عادت بن گئی، شراب اب چھوڑنے کی بالکل عادت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو حرام ہے، اب ان برتنوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ یہ دیکھیے، اور ہمارے یہاں میں نماز پڑھنا اور روزے رکھنا غلط کام نہیں چھوڑنا، برائی نہیں چھوڑنا، نہیں، یہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ اچھا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچتے رہنا، اب یہ جا کے جو ہے نیک عمل کامل ہوگا، ورنہ نیک عمل ابھی ادھورا رہا، کامل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایک عجیب کانسیپٹ بن رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہی وجہ، ہم اپنے دماغ سے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا نہیں ہے، نیک عمل بھی کر رہے ہیں پھر بھی تاثیر نہیں ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ پاکیزہ چیز کا مطلب کیا ہے؟ جو مال خالص حلال ہو، وہ صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، وہ زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز، نماز پڑھیں، نماز میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تو ایسی اچھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو وہ حکم دیتا ہے جو مرسلین، انبیاء مرسلین کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اب وہ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ اے رسول، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھاالذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ دیکھیے کہ یہ کتنا جوڑ ہے پاکیزہ چیزوں کا۔ اس لیے محدثین یہاں فرماتے ہیں غذا کا نیک عمل کے ساتھ اتنا عمل دخل ہے، اگر انسان پاکیزہ چیز حلال چیز کھائے گا تو نیک عمل کرے گا، نیک عمل کی طرف اس کا دل لگے گا، نیک عمل کی طرف اس کا دل چاہے گا۔ اور اگر حرام چیزیں مشتبہ والی چیزیں وہ کھاتا رہے گا، نیک عمل کی طرف اس کا دل کبھی نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے اتنی اہم چیز ہے، آج ہم تو کوئی رعایت نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لاؤ جی بس ہم رزق سمجھ کے کھا رہے ہیں، ہم بس آ رہا ہے کھانے دیجئے۔ نہیں نہیں، یہ دیکھیے اللہ نے مرسلین انبیاء مرسلین کو حکم دیا کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر مومنین کو حکم دیا یا ایھاالذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو میں نے تم نے عطا کیا، جو میں نے تمہیں عطا کیا۔ تو اتنا عمل دخل ہے نیک عمل میں، پاکیزہ رزق حلال کا۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر رجلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایسے شخص کا بڑا لمبا سفر کرتا ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور پکارتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، وہ اے میرے رب، حالانکہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور حرام اس کے اندر بھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جب وہ حرام سے بھرا ہوا ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم صرف حج کر لیا، صرف نماز پڑھ لیا، غلط کام سے نہ روکے ہم نیک صالح ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نیک صالح کیا ہے؟ اچھائی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا۔ اب نیکی مکمل ہوگی، اب نیکی مکمل ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز کا معیار کیا ہے، نماز کب تاثیر اثر انداز ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ ہے، دیکھیے یہ ہے نماز۔ اگر ہم خود دیکھیں اگر ہماری نماز ایسی نہیں ہے تو سمجھ لیں ہماری نماز میں کچھ کمی ہے، خامی ہے، نماز میں کمی ہے، خامی ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان کے اندر دیکھیے کہ رمضان کے اندر اتنی بڑی تربیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عادت لگانا چاہتا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں، کھانا پینا انسان کے لیے جائز ہے، عمل ازدواجی جائز ہے، لیکن رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ بھی اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا تاکہ میرے بندے جب حلال چیزوں سے میرے حکم پر بچ رہے ہیں ان کی عادت بن جائے کہ ماہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے۔ اور اگر ہم رمضان مبارک اتنا بابرکت عظیم مہینہ ہے، اتنا بابرکت عظیم مہینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے، حلال حرام کا خیال نہیں کریں گے، یہ عبادت بھی ہماری رائے گاہ چلتی چلی جائے گی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رمضان مبارک اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ بتائیے جو آپ سنت پڑھتے ہیں، جتنی بھی سنتیں پڑھ جائیں، لاکھوں سنتیں پڑھ جائیں، نوافل پڑھ جائیں، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ 1000 سنت پڑھیں اور ایک فرض، تو 1000 سنت ایک فرض کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن رمضان مبارک کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت کا جو ثواب ہے ثواب اس کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، بتائیے، اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا ہے۔ تو اب رمضان مبارک
جو ہے رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، برکتوں کا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ اس کے رمضان کی تیاری کریں، اس کے انتظار کریں، اس کی تیاری میں لگ جائیں، اور اس کی تیاری کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کم از کم 5 وقت اور نماز تراویح یہ کم از کم ہم ادا کریں۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز کم از کم اگر اتنا بھی ہم کر لیں، اتنا بھی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت و برکتوں سے ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آل اولاد کو نیک بنائے۔